السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء۔ قابل احترام ایوان صدارت میں جلوہ افروز معبر و محترم شخصیات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ مدرسہ فیض القرآن کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر ہم سب یہاں اللہ کے کلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں، اور اللہ کے کلام سے فیض حاصل کرنا یہ باتوفیق اور باسعادت بندوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں جو ہر ایک کو عطا کیا جائے، ہر ایک کو مل سکے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق درکار ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد درکار ہوتی ہے، جو باسعادت اور باتوفیق بندوں ہی کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ان باسعادت حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ کا کلام معجزانہ کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ کلام ربانی ہے۔ اس دنیا کے خالق و مالک اور ہم سب کے منعم حقیقی کی طرف سے ہمارے لیے جو پیغام ہدایت عطا کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک وہ پہنچا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے حق کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ ایسی دلیل ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، قرآن کے بعد کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں، قرآن کے بعد کسی اور آیت کی ضرورت نہیں، یہ آخری اور ایتھنٹک اور مستند دلیل ہے جس کے سامنے ہر عقل مند کو، ہر ذی شعور کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ جو اس کے دلائل کو بھی نہیں مانے گا، قرآن پاک ایسے لوگوں کو جانور قرار دیتا ہے۔ ایسے لوگ بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، جن کو فقہ و شعور کی دولت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کے آنکھوں پر پٹیاں ہیں، ان کے کانوں میں پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کے دل بند کر دیے گئے ہیں۔
قرآن سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کے دریچے کھول دے، دروازے کھول دے، حق پرستی کے ساتھ، حق طلبی کے ساتھ قرآن کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرے، قرآن کے معانی اور مفاہیم، قرآن کے ذریعے حاصل ہونے والی ہدایت اس کے سامنے ایسے ہوگی جیسے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہوا کرتا ہے۔ قرآن کے چشمہ صافی سے وہی شخص فیضیاب ہو سکتا ہے جس کا دل متقی ہو، پرہیزگار ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، جستجو ہو۔ قرآن پاک بے طلبوں کے لیے نہیں ہے، مستکبرین کے لیے نہیں ہے، انانیت پسندوں کے لیے نہیں ہے، متعصب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک اس حوالے سے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، سَأَصْرِفُ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو دنیا کے اندر، زمین کے اندر بے جا استکبار کرتے ہیں، مغرورانہ چال ہے، مغرورانہ ان کا رویہ ہے، متکبرانہ ان کی زندگی کا رویہ ہے، ایسے لوگوں سے میں اپنی آیات کو دور رکھوں گا۔ یہ آیات ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ آیات ان کے قریب نہیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو قرآن سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، قرآن تو سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ خود قرآن اعلان کرتا ہے، ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی رحمت وہ تمام کائنات کے لیے ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک اصول و ضوابط کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح کرتا ہے، اگرچہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب تک پہنچے گا، لیکن استفادہ کون کرے گا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو شکوک و شبہات اور ہر قسم کے ریب و تذبذب سے بالا تر ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ھدی للمتقین، یہ طلبگاروں کے لیے باعث ہدایت بنے گی، جن کے دلوں کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جستجو ہوگی، وہی لوگ قرآن پاک سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جس کو سائنٹیفک دور کہا جاتا ہے، جس کو علم اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، آج کے دور میں انسان نے کتنی ترقیاں کی ہیں، انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، وہ فضاؤں میں تیر رہا ہے، وہ زمین کے اندر چل رہا ہے اور سمندروں کے اندر غوطہ زن ہے، لیکن قرآن کی رہنمائی وہاں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے اعلان کرتا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس الکتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے، بشرطے کہ کوئی رہنمائی حاصل کرنے والا ہو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن، اللہ اعلان کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، ارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ غور و فکر کی کتاب ہے، یہ عقل کو اپیل کرتی ہے، یہ دل کو اپیل کرتی ہے، انسان کی نفسیات کو اپیل کرتی ہے، یہ زبردست اپیلنگ کتاب ہے، لیکن پھر بھی انسان اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جو لوگ اس کو حقیقت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، حقیقت مطلوب ہے۔ آج ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے، ہم ظاہر پرست بن گئے ہیں، ہم نے رسم و رواج کو اختیار کر لیا ہے۔ صرف ظاہر کافی نہیں بلکہ باطن بھی ضرورت ہے۔ قرآن پاک پر غور کیجئے، قرآن پاک ہر جگہ ہمیں ہر چیز کی حقیقت تک لے جانا چاہتا ہے۔ جب وہ تقوی کی بات کرتا ہے تو سمپل تقوی کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ وہاں حقیقت تقوی تک پہنچاتا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو
جو تقوی کا حق ہے، تقوی کی حقیقت ہے، جب کتاب اللہ کی تلاوت کی بات کرتا ہے وہاں حق تلاوت کی بات کرتا ہے، حقیقت تلاوت تک ہم کو پہنچاتا ہے۔ یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے۔ کیسی تلاوت؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ الفاظ پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، قرآن پاک کو بحیثیت نظام مانتے ہیں، بحیثیت قانون مانتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے جو مطلوب ہوا کرتی ہے، اور اسی چیز کی اگر ہمارے سامنے صرف تصویر ہو، صورت ہو، اس کا وہ اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ زو سب لوگ جاتے ہیں، چڑیا گھر سب لوگ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے مختلف مقامات پر شیر کی تصویر دیکھی ہوگی، اسٹیچو بنا ہوا ہوتا ہے، تصویر میں ہمارے سامنے شیر کی تصویر بنی ہوتی ہے، بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں، تصویر ہے، بچے اس سے کھیلتے ہیں، کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی بھاگتا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چونکہ تصویر ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر حقیقی شیر ہمارے سامنے کبھی آ جائے، چاہے وہ کمزور ہو، لاغر ہو، زخمی ہو، پسمردہ ہو، حقیقی شیر جب ہمارے سامنے آ جائے گا، بڑے بڑے جانباز اور بہادر اس کے سامنے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ذرا اس مثال کو آپ امپلیمنٹ کر دیجئے۔ وہ شیر جو دور نبوی میں ہوا کرتے تھے، وہ مسلمان جو ایمانی طاقت سے معمور تھے، روحانی طاقت سے معمور تھے، وہی جو کل تک اونٹ چرایا کرتے تھے، وہی کہیں امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، جنگی میدان میں آ جاتے ہیں، علمی میدان میں آ جاتے ہیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر ان کے سامنے ہیش نظر آتے ہیں۔ وہی صحابہ کرام جو حقیقت پر فائز ہو گئے، ان سے ہر شخص لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، رستم کا دربار سجا ہوا ہے، ہر طرف چمک دمک ہے، ہر طرف زار و قطار، ہر چیز جو انسان کو مرعوب کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اس محل میں موجود تھی، اس ایوان میں موجود تھی۔ لیکن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اس کے تکیوں کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جب حقارت کے انداز میں رستم نے پوچھا ما جاء بکم، ارے کیوں آئے ہو آپ لوگ، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کہیں گے ہمیں مال کی ضرورت ہے، جائیداد کی ضرورت ہے، حکومت و سطوت کی ضرورت ہے۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ آج کے جوان کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، جو مرعوبیت کا شکار ہے، جو اسلام کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہم اسلام کا اظہار کرتے ہوئے، ایمان کا اظہار کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جدید تہذیب ہی سب کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت آگے چلی گئی، شاید ترقی آگے پہنچ گئی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا اللہ ابتعثنا، ارے ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، اور یہ مقام اس لیے دیا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب ذوالجلال کی غلامی میں داخل کریں۔ انسان کا غلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تمام انسان وہ رب العالمین کے غلام ہوں۔ اسی فخر و اعتزاز کے ساتھ صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے،
وہ حقیقت ایمان پر فائز تھے، پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ لیکن موجودہ صورتحال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا غیر قومیں آپ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وجہ کیا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہوگی، کیا سبب ہوگا؟ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بے حیثیتی اور بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، آپ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں، لیکن معمولی سی کرن پڑنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ جذباتیت ہوگی، نظر آئے گا کہ بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، جتھا ہے، جماعت ہے، افرادی قوت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیثیتی و بے ثباتی کا سبب ارشاد فرمایا آپ کے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہیں ہمارے دل و دماغ کے اندر وہن تو نہیں داخل ہوا ہے۔ وہ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں اتنی پیوست ہو جائے کہ اس کے سامنے سب چیزیں ہیچ ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے قرآن پاک کی زبان میں اگر کہا جائے یہ دنیا کا کتا ہے، جس کی رال ہر وقت دنیا کے لیے ٹپکتی رہتی ہے، لالچ اور ہوس کی وجہ سے، جو دنیا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ایمان بیچ سکتا ہے، اخلاق بیچ سکتا ہے، کسی کا استحصال کر سکتا ہے، کسی کا حق دبا سکتا ہے۔ یہ بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن اندرون میں یہ درندہ ہوتا ہے، وحشی جانور ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے آج ہمارے اندر دنیا کی محبت کیسے کیسے داخل ہوئی ہے۔ دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کمانا، یہ کوئی غیر مطلوب چیز نہیں ہے، غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب اختیار بنایا ہے۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اسباب کو ترک کرنا یہ منافی ایمان ہے۔ جو لوگ اسباب کو ترک کرنے کی بات کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، انبیاء نے اسباب کو اختیار کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے اسباب کو اختیار کیجئے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھانا پینا یہ اسباب میں سے ہے لیکن اسراف نہ کیا جائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، باطل کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، ہر غلط چیز کے مقابلے میں آپ کو طاقتور ہونا چاہیے، آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے اعداد حاصل کیجئے، قوت حاصل کیجئے، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے۔ یہ توکل کے منافی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کیا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد بعد۔ بدر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ بار بار آپ کے شانہ اقدس سے چادر گرتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، بہت ہو گیا، آہوزاری بہت ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کر رہے تھے، میں نے تو جو اسباب سے ممکنہ اسباب وہ اختیار کیے ہیں، اپنی تمام افرادی قوت لے کر آیا ہوں، اے اللہ اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو، اس چھوٹی سی ٹکڑی کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے کے اسباب نظر نہیں آتے ہیں۔
اے اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو بچا لینا۔ 313 کی جماعت تھی لیکن سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے خوف زدہ تھی، کیونکہ حقیقت تھے وہ۔ آج کی دنیا میں جب ہمارے اندر دنیا کی محبت، موت سے نفرت داخل ہوئی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن اور خطرناک قسم کی بیماری قرار دیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ شیر کی تصویر کی طرح ہماری حیثیت بن چکی ہے۔ آج ہم شیر کی تصویر کی طرح ہیں، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں رون دیتا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم حقیقت سے دور ہو چکے ہیں، حقیقی روح سے دور ہو چکے ہیں۔ اسلام ہمیں روح کی جانب بلاتا ہے اور اصل چیز اور اصل حقیقت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ اصل روح کی طرف کیسے آ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، بنیادی چیز جس کا اسلام علم بردار ہے، اسلام ناواقفیت کو، جاہلیت کو اور نہ جاننے کو انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعتبار سے سوچیں، غور و فکر کریں، اگر ہم سے کوئی پوچھے پہلی وحی کیا نازل ہونی چاہیے تھی، عام طور پر ہم لوگوں کا ذہن جو محدود ذہن ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ایمان کی دعوت ہونی چاہیے تھی، سب سے پہلے نماز کی دعوت ہونی چاہیے تھی، سب سے پہلے ذکر کی دعوت ہونی چاہیے تھی، سب سے پہلے تہجد گزاری کی دعوت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن قربان چاہیے اللہ کی شریعت پر۔ اللہ کی شریعت کی پہلی وحی دیکھ لیجئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی اقرأ نازل ہوتی ہے، پڑھنے سے متعلق ہے، تعلیم سے متعلق ہے۔ جو لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام جہالت سکھاتا ہے، اسلام علم سے دور کرتا ہے، ان کو پہلی وحی پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اس کے بعد علوم کے سوتے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ سرچشمہ علم و ہدایت بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے مدرسہ تھے، جہاں بھی جاتے تھے لوگ آپ کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے تھے۔ سیکھنے سکھانے کا عمل اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی بات نکلتی تھی، چاہے کلام الہی کی شکل میں یا کلام نبوی کی شکل میں، صحابہ کرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، اس کو بار بار دہراتے تھے، اس کو نقل کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، اور دین اسلام محفوظ ترین شکلوں میں آج ہمارے پاس پہنچ گیا۔ یہ اس دین کی ایک اہم بنیادی دلیل ہے، حقانیت کی، استناد کی، صحیح ہونے کی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسا ازم نہیں ہے جس کے اندر اتنا استناد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، آج الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن محفوظ نہیں، وہ غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا اور آیات خرد برد کر دی گئیں، اضافہ کیا گیا۔ ایسے لوگ کم علم ہیں، ناواقف ہیں، بے وقوف ہیں۔ اگر وہ قرآن کے نازل ہونے پر ہی غور کرتے، قرآن کتنی حفاظتی شکلوں کے ساتھ نازل ہوا، تفصیل کا موقع نہیں، ہمیں ضرور بضرور وحی کے حوالے سے پڑھنا چاہیے، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے پڑھنا چاہیے۔ لوح محفوظ کے بعد کس فرشتے کے ذریعے یہ آیا اور کیا کیا حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات کا نزول ہوتا تھا، کیا کیفیات ہوتی تھی، کیسے اس کو لکھا جاتا تھا، کیسے لوگ اس کو نقل کرتے تھے۔ ہمیں تو قرآن کی عظمت و اہمیت کا اندازہ نہیں۔ صحابہ کرام پوری رات قرآن پاک نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، وہ سوتے نہیں تھے قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء،
تلاوت کرتے رہتے آپ کے قدمین مبارکین میں ورم آ جاتا، چونکہ عظمت تھی قرآن کی، ان کے دلوں کے اندر قرآن تھا، قرآن کی محبت سے وہ دل معمور تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت، قرآن کو نقل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے بعد یہ قرآن محفوظ ترین ہاتھوں میں رہا، اور ہر دور میں اتنے انسان قرآن کو محفوظ رکھتے رہے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے موجودہ دور میں ہی، آج اگر اللہ ایسا نہ کرے کتابی شکل میں قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے، کیا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں حفاظ کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ہے کوئی دنیا کی کتاب جو اس طریقے سے محفوظ ہو، اتنی مستند ہو؟ ابھی حافظ قرآن اگر ایک زبر کی جگہ زیر پڑھ دے، سینکڑوں حفاظ اس کے لیے تصحیح کا ذریعہ بن جائیں گے، اس کی اصلاح کر دیں گے، درستگی کر دیں گے۔ اس کی زبر کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، حرف کو ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، معجزانہ کلام ہے۔ اس کلام کی وجہ سے لوگوں کے اندر علم عام ہونا شروع ہو گیا، صحابہ کرام علم کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس احادیث کی شکل میں ایک انتہائی اہم ذخیرہ موجود ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا چپٹر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے اور تقریرات سے بچ گیا ہو؟ زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس رہنمائی موجود نہ ہو؟ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غیر نے اعتراض کیا تھا، آپ تو کہتے ہو آپ کے نبی بہت بڑے ہیں، بہت بلند ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے آپ کے رسول تو آپ کو معمولی باتوں کا حکم دیتے ہیں، وہ آپ کو استنجا کا، بیت الخلا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو احساس کمتری کی وجہ سے اس کی نگاہیں جھک جاتی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، دفاعی پوزیشن میں آ جاتے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اجل، ہاں بالکل، یہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بیت الخلا کا طریقہ بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بھی بتایا ہے بیت الخلا میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کس انداز سے آپ کو استنجا کرنا ہے، 3 مرتبہ ناپاکی کو دھونا ہے، اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جو دین ہمیں طہارت اور پاکی کے آداب سکھاتا ہو، کیا وہ ہمیں معاشرت کے احکام نہیں سکھائے گا؟ کیا ہمیں وہ سماجیات کو نہیں بتائے گا؟ کیا ہمیں وہ سیاسیات کے بارے میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تعلیم و تعلم کے بارے میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ جس دین نے ہمیں معمولی باتیں سکھائی ہیں، وہ ہمیں اہم ترین باتیں بھی سکھاتا ہے، اور دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو دین میں ہمیں نہیں ملے گی؟ قرآن پاک اس حوالے سے ہم سب کو متوجہ کرتا ہے۔ اسلام جہالت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج ہم دین کے بارے میں انتہائی جہالت میں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم مسائل نہیں پڑھتے ہیں، لٹریچر نہیں پڑھتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں پڑھتے ہیں جن کے ذریعے ہماری فکر بن سکے، آئیڈیالوجی بن سکے۔ ہم روایتی مسلمان ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے ہم کو جھنجھوڑتا ہے، اور قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو آپ پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے اچھی طرح سے، دین اسلام میں جو چیزیں فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ فرائض، فرض عین، فرض کفایہ، ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب متوجہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ فرائض کا علم، جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز کے فرائض، روزے کے فرائض، حقوق کے فرائض، وراثت کے فرائض، زندگی کے متعلق جو بھی فرائض انسان پر ضروری ہیں ان کا حاصل کرنا، ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ لیکن ایسا ناممکن ہے کہ ہر شخص عالم بن سکے، ہر شخص مدرسے میں جا سکے، ہر شخص اسپیشلسٹ بن سکے۔ جیسے کہ ہم تمام فنون میں دیکھتے ہیں، تمام علوم میں دیکھتے ہیں، ایک درجے تک، ایک گریڈ تک، ایک خاص معیار تک سب علوم پڑھتے ہیں، میٹرک تک آپ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اسٹریم چینج ہو جاتی ہے، کوئی آرٹس میں جاتا ہے، کوئی نان میڈیکل میں، کوئی میڈیکل میں۔ اس کے بعد پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھیے اور اسپیشلائزیشن خاص ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ ایم اے کرتے ہیں، اس کے بعد ایک خاص فن میں آپ اسپیشلائزیشن، ایک خاص سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے اور زیادہ خاص اس فن میں، اس سبجیکٹ میں جو خاص پہلو ہو اس میں اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے ذریعے۔ اسلام میں بھی ہو بہو یہی بات ہے۔ اگر تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا آپ اسپیشلائزیشن حاصل کیجئے، اختصاص حاصل کیجئے، یہ بڑی مشکل چیز تھی۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں الگ الگ میدان نظر آئیں گے۔ سب سے زیادہ الفاظ حدیث کو محفوظ کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ روایات ان کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن قرآنی علوم پر، فقہ پر سب سے زیادہ درک رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو حبر الامہ کہا گیا، پوری امت کے سب سے بڑے علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ لیکن آپ تھوڑا سا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے، آپ کو جنگی میدان میں فوج کی شکل میں جو لوگ نظر آئیں گے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام، ان سے جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے ہم سے مت پوچھو، جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، کیونکہ وہ جنگی میدان کے سپہ سالار تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اس فن کے شہسوار ہیں، ہم یہ فن اچھی طرح جانتے ہیں، سپاہ گری جانتے ہیں، لیکن ہم علم کے بارے میں اسپیشلسٹ نہیں ہیں، جاؤ اسپیشلائزیشن کرنے والوں کے پاس۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شاعر رسول کا لقب دیا گیا، اور اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ممبر پر بٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اہجہم وجبریل معک، اے حسان ان مشرکین مخالفین کی ہجو بیان کرو، ان کی مذمت کرو اشعار کی زبان میں، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ ممبر رسول پر بٹھایا جاتا ہے، ان کا ادبی میدان تھا، شعر کا میدان تھا۔ آپ دیکھ لیجئے احادیث کی کتابوں کو، کیا آپ کو حضرت حسان سے روایات ملیں گی؟ بہت کم روایات ملیں گی۔ خیر یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ خلاصہ کلام یہ، صحابہ کرام کے اندر بھی اسپیشلائزیشن پایا جاتا تھا، اطباء بھی تھے، جنگی میدان کے سپہ سالار بھی تھے، علوم و فنون کے ماہر بھی تھے، حدیث اور قرآن کو جاننے والے لوگ بھی تھے۔ قرآن پاک اسی جانب ہم سب کو متوجہ کرتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہ تو ناممکن ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب مسلمان نکل پڑے طلب علم کے لیے، اسپیشلسٹ بننے کے لیے، یہ تو ناممکن ہے۔
ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بستی سے، ہر گروہ سے کچھ ایسے لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں لیتفقہوا فی الدین، جو دین کے اسپیشلسٹ بن سکیں، دین میں تفقہ حاصل کر سکیں۔ اور قرآن پاک چونکہ معجزانہ کتاب ہے، لیتعلموا فی الدین نہیں کہا جا رہا ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہوتا ہے، صرف معلومات کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دین کا تفقہ ضروری ہے، دین کا مزاج سمجھنا ضروری ہے، دین کی گہرائی تک پہنچنا ضروری ہے۔ جو عالم بنے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت مسائل کیا ہیں۔ چونکہ زمانہ وہ تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، مجتہدانہ صلاحیت ہونی چاہیے، عقل کو اپیل کرنے والی زبان، دل کو اپیل کرنے والی زبان بولی جانی چاہیے۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا۔ جو بھی علوم ہیں، جو بھی اصطلاحات ہیں، ان میں بات کی جائے، بات زیادہ اپیلنگ ہوگی۔ لیتفقہوا فی الدین کا ایک تقاضا بھی یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کی سطح کے اعتبار سے بات کیجئے۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا آپ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیں؟ ان سے اس انداز سے بات کیجئے، حکیمانہ انداز سے، ان کی عقلی سطح کا خیال کرتے ہوئے۔ بہرحال قرآن پاک کہتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں ہر بستی سے، ہر جماعت سے، ہر گروہ سے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کر سکیں، دین کے اندر اسپیشلسٹ بن سکیں۔ کیا کرنا ہے ان لوگوں کو؟ عالم بن کر صرف عالم کہلانا اور دنیا کو دکھانا کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، یہ مقصود نہیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کا کام یہ ہے تفقہ فی الدین کے بعد اپنی اپنی قوم کے پاس آئیں، ہر جگہ پہنچیں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں۔ ایک طرف شیطان کے آلہ کار لگے ہوئے ہوں، دوسری طرف سے رحمان کے یہ بندے انسانوں کو جگانے کا کام کریں، انسانوں کو غفلت سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور انذار کہتے ہیں انتہائی مشفقانہ انداز سے، انتہائی ناصحانہ انداز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، حق کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ شیر سے ڈرانا نہیں، کسی غلط چیز سے ڈرانا نہیں، بلکہ انبیاء کی زبانی آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ہر جگہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے انی لکم ناصح امین، میں آپ کا انتہائی خیر خواہ ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے، میں آپ سے کسی عوض کا مطالب نہیں ہوں۔ تو انذار کا فریضہ انجام دینا یہ علماء کا کام ہے، اور صرف علماء ہی کا نہیں بلکہ تمام کے تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ جہاں کوئی غلطی دیکھیں اس پر روکنے اور ٹوکنے کی کوشش ہر مسلمان کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک ارشاد فرمایا تھا، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس حدیث کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا موجودہ زمانے کو سامنے رکھیے، حالات کو سامنے رکھیے اور دنیا کے اندر اسلام کی صورتحال کو سامنے رکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنیے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، اسلام جب آغاز ہوا اسلام کا، اسلام اجنبی تھا، لوگ اس کو اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اسلام پھیلتا چلا گیا، عام ہوتا چلا گیا، اللہ کی طرف سے وعدہ مکمل ہوا، لیکن پھر ایک وقت آئے گا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، پھر یہ اجنبی بن جائے گا جیسے کہ ابتدا میں اجنبی تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء،
توبہ ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس اجنبی ماحول میں اسلام کا علم بلند کرتے رہیں۔ غربا کے لیے، اجنبیوں کے لیے توبہ ہو، خوشخبری ہو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ غربا لوگ کون ہیں، یہ اجنبی لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین یصلحون، جو اصلاح کا کام کرتے رہیں گے، ما افسدہ الناس، جس کو لوگوں نے خراب کر دیا ہو، تباہ کر دیا ہو، برباد کر دیا ہو، ایسے حالات میں جو اصلاح کا کام کرتا رہے، اقامت دین کی کوشش کرتا رہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور دنیا کے اندر اللہ کے نور کو عام کرنے میں معاون و مددگار بنتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ ان کو توبہ کا مقام ملے گا، یا ان کے لیے بہترین خوشخبری ہوگی۔ موجودہ زمانے کو سامنے رکھیے، آج کل دین کو، اسلام کو، علم دین کو خاص طور پر جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس ایسے ماحول میں اس دین کو مضبوطی سے تھامنا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بموجب ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی جو دین کا علم بلند کرتا رہا، ایسے ماحول میں بھی جو کشتیاں جلا کر طلب علم کی راہ میں نکل گیا، یقیناً اللہ اس کا حامی اور مددگار ہوگا۔ مدارس اسلامیہ وہ ہمارے اسلام کے قلعے ہیں، یہ پاور ہاؤس ہیں جہاں سے ہمیں بجلی سپلائی ہوتی ہے، جہاں سے ہمیں مختلف چیزیں ملتی رہتی ہیں، رہنمائی کا کام ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے